عورت کے لیے اعتکاف کے ضروری مسائل سمجھ لیں۔ عورت اعتکاف کس جگہ پہ کر سکتی ہے، کس جگہ پہ اعتکاف نہیں کر سکتی، اعتکاف کے دوران کب اپنی جگہ سے اعتکاف والی جگہ سے باہر نکل سکتے ہیں اور کب باہر نہیں نکل سکتے، گھر کے کام اعتکاف والی جگہ سے نکل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کھانا پکا سکتے ہیں یا نہیں پکا سکتے، اور اگر اعتکاف کے دوران پیریڈز والا معاملہ ہو جاتا ہے تو اعتکاف کا حکم کیا ہوگا۔ توجہ کے ساتھ ان ساری باتوں کی ڈیٹیل سمجھ لیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں ضروری مسائل سمجھ رہے ہیں۔ بالکل آسان انداز سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہر ایک کو آسانی سے ایک ایک بات سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عورت اعتکاف کس جگہ پر کر سکتی ہے اور کس جگہ پہ نہیں کر سکتی۔ عورت اعتکاف مسجد میں نہیں کرے گی، اس وجہ سے نہیں کریں کیونکہ عورت کا ویسے ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا بھی درست نہیں ہے۔ عورتیں گھر میں نماز ادا کرتی ہیں، گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے، گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اس وجہ سے عورتیں مردوں کی طرح مسجد میں اعتکاف نہیں کریں گی، وہ گھر میں اعتکاف کریں گی، لیکن گھر میں بھی ایسے ہی نہیں کہ جس جگہ مرضی اعتکاف کر لیں، بلکہ گھر کی مسجد میں اعتکاف کریں گی۔ گھر کی مسجد کیسے ہوگی؟ گھر کی مسجد اس طرح ہوگی کہ عورت کو چاہیے کہ وہ جس جگہ پر نماز ادا کرتی ہے، یا پھر کبھی ادھر کرتی ہے، کبھی ادھر ادا کرتی ہے، کبھی ادھر ادا کرتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک جگہ اپنی گھر میں خاص کر لے۔ چاہے تو مثال کے طور پر پہلے کسی نے خاص نہیں کی ہوئی تو اب خاص کر لے، اور وہ جگہ خاص کر لے۔ مثال کے طور پر وہ جگہ کسی کمرے کے کسی کونے میں بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی کسی گھر میں کہیں پر بھی کسی جگہ پہ موجود کوئی جگہ ہے تو اس کو خاص کر سکتے ہیں کہ یہ میری نماز پڑھنے والی جگہ ہے، یہ میری گھر کی مسجد ہے۔ اتنی جگہ کی نیت کر لیں کہ یہ میری مسجد بیت ہے، یعنی کہ یہ میرے گھر کی مسجد ہے، تو پھر اس اتنی جگہ کو آپ نے مسجد کے اعتبار سے اس کے آداب اور ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، تو وہ آپ کی گھر کی مسجد ہوگی۔ اب جب آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو آپ نے اس جگہ پر اعتکاف بیٹھنا ہے جو آپ نے جگہ خاص کی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ آپ کی مسجد بیت ہے، آپ کے گھر کی مسجد ہے۔ اس کی صفائی ستھرائی کا، اس کے آداب کا، ساری چیزوں کا آپ نے بالکل اسی طرح خیال رکھنا ہے جس طرح مسجد کا ادب ہوتا ہے اور مسجد کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر کسی نے اگر صرف ایک مصلی جتنی جگہ کو خاص کر لیا کہ یہ میری مسجد بیت ہے، تو وہ اتنی نیت ہو جائے گی، لیکن اس سے زیادہ بہتر اور اچھا یہ ہے کہ آپ زیادہ جگہ کی نیت کر لیں کہ یہ میری مسجد بیت ہے۔ مثال کے طور پر وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آدھے کمرے کی جگہ ہو، وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ پورے کمرے کی جگہ خاص کر لی جائے کہ یہ میری مسجد بیت ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر جب اعتکاف میں بیٹھنے کی باری آئے گی تو اس وقت مسجد بیت جتنی آپ نے نیت کی ہوگی، آپ اس ایریے سے بغیر کسی عذر اور مجبوری کے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن اگر آپ نے پورے کمرے کی نیت کی ہوگی کہ یہ سارا میری مسجد بیت ہے، تو ایسی صورت میں آپ اعتکاف کے دوران اس پورے کمرے کے اندر، اگر آپ نے پورے کمرے کی نیت کی ہے کہ یہ میری گھر کی مسجد ہے، تو پھر اس پورے کمرے کے اندر آپ چاہے یہاں اس کونے میں بیٹھ جائیں، اس کونے میں بیٹھ جائیں، کبھی ادھر اس کونے میں، کبھی ادھر اس کونے میں، یا اس ایریے کے اندر جتنی آپ نے نیت کی تھی اس کے اندر اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں، کوئی صفائی ستھرائی کرنا چاہیں، کہیں بیٹھنا چاہیں، کہیں لیٹنا چاہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی پھر یہ نہیں ہوگا کہ صرف ایک مصلی والی جگہ پر آپ بیٹھیں گی اور ہمیشہ ادھر ہی بیٹھی رہیں گی، بلکہ کیونکہ آپ نے نیت پورے کمرے کی ہوگی مسجد بیت کی، تو پھر وہ پورا کمرہ آپ کے لیے مسجد کے حکم میں ہوگا، اور پورے کمرے میں اعتکاف کے دوران آپ جہاں مرضی چاہیں بیٹھنا چاہیں، لیٹنا چاہیں، کوئی کام کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں۔ ایک بات یہ تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ جگہ کی اگر مسجد بیت کی نیت کر لیں تو یہ فائدہ مند ہوگا اس اعتبار سے۔ تو یہ جو مسجد بیت ہوگی جس کو عورت اپنی نماز کی جگہ کے لیے خاص کر لے گی، اس جگہ پر ہی پھر وہ نماز ادا کیا کرے۔ کسی دوسری جگہ بھی اس نے کبھی مثال کے طور پر مجبوری کے تحت نماز پڑھی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن کیونکہ اس نے پھر نیت کر لی ہوگی مسجد بیت کی، تو پھر اس کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہاں پر اکثر نماز پڑھا کرے، اور جب اعتکاف بیٹھنے کی باری آئے تو اس جگہ پر پھر وہ اعتکاف بیٹھے۔ ایک یہ بات ہوگی کہ عورت اعتکاف کہاں پر بیٹھے گی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران عورت کب وہاں سے باہر نکل سکتی ہے اور کب باہر نہیں نکل سکتی۔ اب جتنی اس نے جگہ کی مسجد بیت کی نیت کی ہے اتنی جگہ، یا پھر پورے کمرے کی نیت کی تھی، یعنی جتنی اس کی جگہ ہے، وہ پورا کمرہ ہو، وہ تھوڑی ہو، وہ آدھا کمرہ ہو، جتنی بھی اس نے نیت کی تھی، اب اس کے اندر تو وہ رہ سکتی ہے جتنی اس کی مسجد بیت ہے۔ اب اس سے باہر مثال کے طور پر اس کو پیشاب پخانے کی حاجت ہے تو لازمی بات ہے اس کے لیے تو جانا ہی پڑے گا، تو اس کے لیے نکلنے کی اجازت ہوگی پیشاب اور پخانے والی حاجت کے لیے، یا پھر مثال کے طور پر معاملہ اس کو پیش آ جاتا ہے وضو کرنے کا، تو وضو کرنے کے لیے اس کو جانا پڑے گا، لازمی بات ہے، تو وضو کرنے کے لیے جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی اس طرح پاکی والا ناپاکی والا مسئلہ بن گیا، مطلب یہ ہے کہ کوئی استنجا کرنے والا معاملہ بن گیا تو اس کے لیے جانا پڑے تو وہ جا سکتی ہے۔ اسی طرح پیشاب پخانے والے معاملات کے لیے جانا چاہے تو وہ طبعی کوئی بھی ضرورت پڑ گئی تو اس کے لیے عورت جا سکتی ہے۔
جانے کی اجازت ہوگی. اس طرح نکلنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے تو وہ جا سکتی ہے. اب باقی جو گھر کے کام کرنے، مثال کے طور پر صفائی ستھرائی والے کام کرنے ہیں یا گھر کا کھانا پکانا ہے اور باقی معاملات کرنے ہیں، تو اس کے لیے اس کو اس طرح نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی اپنی مسجد بیت سے. ٹھیک ہے، کیونکہ گھر کے دوسرے افراد بھی ہوں گے نا، گھر میں سسٹرز موجود ہیں یا کوئی اور موجود ہے جو کھانا پکا سکتا ہے یا پھر وہ گھر کے باقی کام کر سکتا ہے، تو ان کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس لیے پہلے ہی چاہیے کہ جب اعتکاف پہ بیٹھنے کا ارادہ ہے تو پہلے ہی اس کا انتظام کر لیا جائے کہ کھانا کوئی اور کسی کے سپرد کر دیا جائے، وہ بنائے، گھر کی صفائی ستھرائی والے سارے معاملات کسی اور کے سپرد کر دیے جائے تاکہ وہ کرے اور اطمینان سے جتنے دن اعتکاف پہ ہیں اتنے اعتکاف والے دن اپنے اچھے طریقے سے عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھ کے گزار سکیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح گھر کے باقی صفائی ستھرائی والے کام کرنے کے لیے نہیں نکل سکتی عورت. ہاں کسی کا کوئی شاذ و نادر مسئلہ بن جائے کہ کوئی ہے ہی نہیں کام کرنے والا، تو اب لازمی بات ہے اس کو سحری یا افطاری کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا. تو اگر تو کھانا پکانے والا کوئی ہے تو وہی پکائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو پھر جتنی اس نے مسجد بیت کی نیت کی ہے، مثال کے طور پر وہ ایک پورا کمرہ ہے تو اس کے اندر اگر چولہے وغیرہ کا انتظام ہو جائے یا سلنڈر وغیرہ کوئی چیز اس طرح کی رکھ کے تو وہاں پر کھانا پکا سکتی ہے. ویسے بھی جو مسجد بیت ہوگی اس کے اندر جو بھی وہ کام کرنا چاہے وہ کام کر سکتی ہے. صفائی ستھرائی والے کام کر سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کام وغیرہ کرنے ہو تو اس کے اندر تو بلا کوئی اس طرح کا معاملہ کہ کوئی عذر بن گیا، فلاں بن گیا، اس کے بغیر بھی اس کے اندر جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ ساری اس کی مسجد ہے. لیکن جب باہر جانا پڑے اور کوئی اگر کھانا پکانے والا، سحری افطاری کا انتظام کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے اور وہاں پر بھی مسجد بیت کے اندر بھی کھانا پکانا ممکن نہیں ہے تو پھر عورت اتنی دیر کے لیے باہر جا سکتی ہے. اگر اس کو کوئی کھانا دینے والا، پکانے والا نہیں ہے تو کھانا اٹھانے کے لیے، اگر کوئی پکڑانے والا نہیں ہے تو پکانے کے لیے اور اٹھانے کے لیے اتنی دیر کے لیے جا سکتی ہے اور جلدی سے وہ کام نپٹا کے اپنا واپس آ جائے. لیکن اگر کوئی پکانے والا، دینے والا، پہنچانے والا ہے تو پھر عورت کو اس طرح ایسی ضرورت کے لیے نکلنا کہ جو کوئی اور بھی پوری کر سکتا ہے تو پھر نکلنے کی عورت کو اجازت نہیں ہوگی. امید کرتا ہوں یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران عورت کو حیض والا، پیریڈز والا معاملہ بن جائے تو پھر اس کے اعتکاف کا حکم کیا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صرف بلیڈنگ والا معاملہ ہوتا ہے اور وہ پیریڈز کی وجہ سے نہ ہو، ویسے ہی ہو، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا. اعتکاف اسی طرح باقی رہے گا، روزہ بھی باقی رہے گا. اس کو جس طرح بھی پاکی کرنا ممکن ہو کر کے تو اس کو اپنے روزے کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور نماز بھی ادا کرنی پڑے، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے ہو، پیریڈز والا نہ ہو. اگر پیریڈز والا معاملہ ہو جائے ان دنوں کے درمیان میں تو پھر ایسی صورت میں عورت کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور جب روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو آگے مکمل نہ کرے کیونکہ اعتکاف اس کا ختم ہو گیا ہے. اب اس نے پھر بعد میں کرنا کیا ہے؟ بعد میں یہ کرنا ہے کہ چونکہ روزہ بھی ٹوٹ گیا، اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، تو جتنے روزے نہیں رکھے ان کی قضا تو کرنی پڑے گی، اور جو روزہ ٹوٹا ہے اس کی بھی قضا بعد میں کرنی پڑے گی. اور جو اعتکاف ہوگا اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اعتکاف کی بھی بعد میں قضا کرنی پڑے گی، اور اس کو جتنے دن اعتکاف کے چھوٹے ہیں اتنے دن قضا کے پورے کرنا لازمی نہیں ہے، صرف ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی. وہ اس طرح کرنی پڑے گی کہ مثال کے طور پر جیسے ہم مثال کے طور پر ایک دن کے لیے اگر اعتکاف پہ بیٹھیں تو ایک دن کے لیے اس نے اعتکاف پہ بیٹھنا ہے، ایک دن کی ہی صرف قضا کرنی ہے. 2 دنوں کی، 4 دنوں کی، 5 دنوں کی یا جتنے دن مس ہوئے ہیں اتنے دنوں کی قضا کرنا لازمی نہیں ہے، صرف ایک دن کی قضا کرنی ہے. عورت کا اعتکاف ٹوٹا تھا، اب اعتکاف کے دن بھی پورے ہو گئے، رمضان کے دن بھی پورے ہو گئے، اب اس کے بعد کوئی مہینہ ہے اور اس نے قضا کرنی ہے تو وہ ایک دن کا صرف قضا کرے گی. اگرچہ اس کے 5 دن رہ گئے ہوں، مس ہو گئے ہوں، 4 دن، 6 دن، 7 دن مس ہو گئے ہوں، پھر بھی اس نے صرف ایک دن کا اعتکاف کی قضا کرنی ہے. روزہ بھی اس میں لازمی رکھنا ہے اور روزہ رکھ کے اپنی اعتکاف والی جگہ پہ آ جانا ہے اور اس ایک دن کی صرف قضا کرنی ہے. مثال کے طور پر سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہ آ جائے، رات وہاں پر گزارے اعتکاف والی جگہ پر، اور صبح روزہ رکھے اور اگلا دن پورا وہاں پر گزارے، اور جب پھر سورج غروب ہو تو اس کے بعد وہ اس کا جو قضا ہوگی، وہ اعتکاف ہوگا، وہ ایک دن کا پورا ہو جائے گا. اور جتنے دن کے بھی اس نے مثال کے طور پر اس کی قضا ہوئی تھی، یعنی کہ 22واں روزہ تھا، 23واں روزہ تھا، 24واں روزہ تھا اور اس کو پیریڈز والا معاملہ بن گیا تو اس کو اب 6-7 دن کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف ایک دن کی ہی قضا کر لے تو اس کے لیے کافی ہوگی. تو اس طرح کر کے وہ بعد میں اپنے اعتکاف کی قضا کرے گی، روزوں کی قضا کرے گی. لیکن عورتوں کو چونکہ اپنی عادت کا پتہ ہوتا ہے کہ پیریڈز کب آتے ہیں، کتنے دنوں بعد آتے ہیں، سارا معاملہ پتہ ہوتا ہے، تو اگر کسی کو پتہ ہو اور لازمی بات، پکی بات ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اگر اعتکاف پہ بیٹھوں گی تو مجھے پیریڈز والا معاملہ ہو جائے گا، تو پھر بہتر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ نہ بیٹھیں. ویسے جتنے دن ہیں عبادت کر لیں، اس طرح رات کو بھی، دن کو روزہ رکھیں، سارا معاملہ کریں. لیکن پتہ ہے یقینی طور پر کہ اعتکاف کے دوران یہ معاملہ بن جائے گا
تو پھر نہ بیٹھیں بہتر ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے پہلے سے، اور اگر پتہ ہے کہ نہیں ایسا معاملہ بنے گا تو پھر اعتکاف پہ بیٹھ جائیں، اور اگر پھر بھی اس کے دوران پہلے پتہ تھا کہ نہیں ہوگا ایسا معاملہ لیکن اس کے دوران ایسا معاملہ بن جاتا ہے اور وہ پیریڈز ہی ہوں تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ پیریڈز نہ ہوں ویسے ہی کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا، وہ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔